أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ نے بہت سارے جھگڑوں کا خاتمہ فرمایا. لوگوں کے درمیان سالوں سے رنجشیں چلی آ رہی تھیں، لڑائیاں چلی آ رہی تھیں. حضور نے ان کو نہ صرف ایمان سے روشناس کروایا بلکہ انہیں زندگی گزارنے کے سلیقے اور ڈھنگ بھی سکھائے. وہ آپس میں بھائی بھائی ہوئے. پیچھے ہم نے اس کا ذکر پڑھا. اوس اور خزرج کی لڑائیاں جو مسلسل چلتی رہیں اور سالوں چلتی رہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ختم فرما دیا اور وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو گئے. لیکن یہ بات کفر کو پسند نہیں تھی، اور خاص طور پر اہل کتاب، اور اہل کتاب میں بھی خاص طور پر یہود جو وہاں مدینہ میں آباد تھے، ان کو یہ پسند نہیں تھی کہ یہ آپس میں محبت سے رہیں. وہ معروف جو قول ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، وہ تو اس پر کاربند تھے. وہ لڑا رہے تھے اور حکومت کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ اب صورتحال اور ہو گئی ہے، تو پینترا بدل کر وہ مسلمانوں کے ساتھ ظاہری پیار اور محبت کا اظہار کرنے لگے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل جائیں اور ان کے اندر کی باتوں کا ہمیں پتہ چلے تو پھر ہم اپنی سازشیں کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ میں بتایا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے خیر خواہ ہیں. یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں. اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں اور اہل محبت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو باہر والے لوگ ہیں اور جو اہل کتاب ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں. یہ تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیں گے. اس لیے انہیں گہرے دوست مت بناؤ، انہیں گہرے یار مت بناؤ، اور راز کی باتیں انہیں مت بتاؤ. وہ تو تمہارے عروج اور ترقی کو دیکھ کر وہ غصے کے گھونٹ پی رہے ہیں اور اپنی انگلیاں چبا رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو نقصان پہنچایا جائے. ملاحظہ فرمائیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، تم ان کو رازدار نہ بناؤ اپنے علاوہ. لا تتخذوا، مت بناؤ، بطانة، گہرے راز والا جو دوست ہوتا ہے وہ مت بناؤ، من دونکم، اپنے علاوہ کسی اور کو. لا یألونکم خبالا، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے تمہیں نقصان پہنچانے کی، تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیں گے. ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم نقصان میں پڑے رہو، تم پریشان رہو. وہ اس بات کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا رہے، تم پریشان ہی رہو. قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے. ان کی زبانوں سے مسلمانوں کے بارے میں نفرت اور حسد اور بغض یہ سن لیا ہے تم نے، اور تمہارے بارے میں وہ کیا باتیں کرتے ہیں اس سے بھی تم آگاہ ہو. وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے سینے جو چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے. یعنی مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی جو باتیں وہ کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے وہ پروگرام بناتے ہیں، تو وہ جو ان کی زبانوں سے ظاہر ہوا وہ تو تمہیں معلوم ہو گیا، لیکن جو اندر چھپی ہوئی بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے کہ وہ اس سے بھی اگلے پروگرام رکھتے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ اسلام کا یہ جو پودا ابھی بڑھ رہا ہے اس کو تناور درخت
ہونے سے پہلے پہلے ہی اکھاڑ دیا جائے، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی سازش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے منافقین کے ساتھ بھی اپنے آپ کو ملایا، اور پھر انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ بھی ملایا۔ یہ جو جنگیں ہوئی ہیں غزوہ احد، اس کے اندر ان کی مکمل طور پر منافقین کے ساتھ ان کی گٹھ جوڑ تھی، اور پھر غزوہ خندق میں تو سامنے آ گئے بالکل۔ اسی وجہ سے پھر جب غزوہ خندق ہوا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، گھر میں آپ غسل فرمانے لگے، زرہ اتارنے لگے، حضرت جبریل آ گئے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ زرہ اتار رہے ہیں، ہمیں اتارنے کا بھی حکم نہیں ہوا، کیوں؟ فرمایا ابھی ان یہودیوں کے خلاف آپ نے جانا ہے۔ تو حضور کو حکم ہوا، حضور پھر ان کے طرف چلے گئے، کیونکہ انہوں نے سازش کی تھی اور کافروں کو کہا تھا کہ ادھر سے تم آ جانا، اندر سے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ تو ظاہر ہو چکا، لیکن ان کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کے بیان کر دیا ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھدار ہو تو یہ ساری چیزیں تمہیں بتا دی گئی ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم ہی ہو، تحبونہم، جو ان سے محبت کرتے ہو۔ یعنی مسلمان صاف دل ہے نا، سادے صاف دل، جو ظاہر زبان سے کہتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو سچ بول رہا ہوگا، کیونکہ ان کا خود اپنا آئینہ صاف ہے نا، اپنا آئینہ صاف ہے تو سامنے والا بھی صاف نظر آتا ہے۔ تو میں تم ان سے محبت کرتے ہو کیونکہ تم نے ان سے بات کی ہے، تو اندر اور باہر اور یہ مسلمان کا وتیرہ نہیں ہو سکتا، یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہو سکتی۔ اہل ایمان کے جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ تو مسلمان جب ان کو دیکھتے کہ وہ ہم سے اظہار محبت کر رہے ہیں تو مسلمان بھی محبت کا اظہار کرتے اور یہ خالص کرتے، لیکن فرمایا تم تو محبت کر رہے ہو لیکن وہ محبت نہیں کر رہے۔ ہؤلاء، ہا انتم ہؤلاء، تم ہی ہو وہ، تحبونہم، جو تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم کتاب مکمل کتابوں پر ایمان لاتے ہو، یعنی تورات کو بھی مانتے ہو کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، زبور کو بھی مانتے ہو، لیکن وہ نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم نے مان لیا ہے، ہم نے آپ کو اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے ان کو اللہ کا رسول مان لیا ہے اور آپ کو ہم مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں غصے کی وجہ سے، یعنی تم پر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ یہ ایک آپ ضرب المثل بھی ہو سکتی ہے کہ جب انسان کو سخت غصہ ہو تو وہ اپنی انگلی کاٹتا ہے، یعنی ان کو اتنی زیادہ نفرت ہے مسلمانوں سے کہ وہ ظاہری طور پر کچھ کر نہیں پا رہے، کیونکہ اوس اور خضر سارے کے سارے حضور کے غلام ہو رہے ہیں اور یہ پریشان ہیں، کر نہیں کر، لیکن تنہائی میں جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت ان کی نفرتیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، محبوب نے فرما دی اپنے غصے میں مر جاؤ، اپنے غصے کی موت تم خود ہی مر جاؤ، ہمیں تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک سائیکالوجیکل بھی اسپیکٹ ہے کہ جس شخص غصہ کرتا ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں، نرم رہے، وہ خود ہی اپنے غصے کی وجہ سے اپنا نقصان کرے گا، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا اس غصے کا نقصان تمہیں ہوگا، ہمیں تو کچھ نہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینے کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ کریم جل مجدہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، جو تم نے نفرت ہمارے لیے اپنے اندر چھپائی ہوئی ہے، اللہ اس سے آگاہ ہے، اور قیامت کے دن پھر اس کا حساب و کتاب تو دینا ہوگا۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، تمہیں کوئی فائدہ ملتا ہے، ان کو بڑا برا لگتا ہے۔ یہ دشمن کا ایک اور بتایا گیا ہے کہ اس کی نشانی کیا ہے، کہ آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملی، آپ کو کوئی فائدہ ہوا تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کو کیوں فائدہ ہوا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے، يَفْرَحُوا بِهَا، تو وہ اس پر بڑی خوشی مناتے ہیں کہ آج ان کو یہ نقصان ہو گیا۔ مسلمانوں کو ظاہری طور پر کسی جگہ کوئی نقصان ہوا تو اس پر اظہار خوشی، یہ دشمنی کی ایک اور علامت بتا دی گئی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو پھر ان کا فریب، ان کا مکر آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، حوصلہ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیے رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ
ان کی معاملات کو دیکھ کر ہم تقوی کا دامن چھوڑیں اور کسی غیر شرعی چیز کو اپنا لیں، وہاں نہیں، ایمان والوں ایسا نہیں کرنا، صبر اور تقوی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو وہ عمل کر رہے ہیں سب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ان آیات مقدسہ کو اگر ہم آج کے سینیریو میں دیکھیں تو ہمیں ہر چیز بالکل واضح نظر آتی ہے، شیشے کی طرح نظر آتی ہے کہ کبھی بھی یہ لوگ اہل کتاب مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ جو مسلمانوں کو انہوں نے نقصان پہنچا، پوری تاریخ آپ دیکھ لیں، صلیبی جنگوں کا آپ معاملہ دیکھ لیں، اور اب بھی یہ جو جنگیں چل رہی ہیں ان کو خود انہوں نے صلیبی جنگیں کہا، تو وہ نقصان پہنچانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیں گے۔ ہم کم عقل لوگ ہیں، ہمارے حکمران کم عقل ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے بڑے دوست ہیں۔ اور جب یہ جنگ تھی ہماری 65 کی جنگ اور 71 کی جنگ، اس وقت بھی امریکہ کے حوالے سے سب کو پتہ چل گیا کہ کس طرح ان کے بحری بیڑے آئے اور ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا، سب فراڈ، سب جھوٹ۔ اور کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں اور عراق اور شام کے اندر، یہ سارا جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکیں، اور ہمارے لوگ جا کے ان کو اپنی چیزیں بتاتے ہیں۔ اور افسوس اور دکھ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کا وزٹ بھی ان کو کرواتے ہیں، آئیں جی دیکھیں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں۔ اب تو شرمناک باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ ان آیات مقدسہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اہل ایمان کا جو آپس میں تعلق ہو سکتا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج اہل ایمان کو آپس میں متفق اور متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک پاور بننے کی ضرورت ہے، جس طرح یورپی یونین ہے یا دیگر ہیں، اسلامی اسٹیٹ، اسلامی یونین بننے کی ضرورت ہے ہر حوالے سے، ورنہ جس طرح ہم جا رہے ہیں اللہ معاف فرمائے، اور ہر جگہ صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں نیک لوگ عطا فرمائے، اور جو ان آیات مقدسہ پر عمل کرنے والے ہوں اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔